بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ علامہ حافظ ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو گئے اور وفات پا گئے ہیں۔ جی، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میر صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ذوالجلال ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور اللہ کے دین کے لیے علامہ ساجد میر صاحب نے جو تگ و دو کی، جو کوشش کی ہے، اللہ پاک پروردگار اسے اپنی مٹھی میں لے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ 86 سال کی عمر میں علامہ ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی، اور یہ فنا کی دنیا ہے جی، فنا کا جہان ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے تحت صرف موت سے پاک اللہ ذوالجلال ہی کی ذات ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت بھی موت سے پاک صرف اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ جو یہاں آیا ہے اس نے یہاں سے جو ہے وہ واپسی بھی جانا ہے، اور ہر زیرو نے اور ہر جاندار نے جو ہے وہ، ہر انسان نے، ہر جن نے وہ موت کا پیالہ پینا بھی ہے اور قبر کے دروازے میں سے گزرنا بھی ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ بزرگ رہنما کی موت پر اور ان کی جدائی پر افسوس ہے کہ جس طرح نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی جب شہادت کی خبر دی، جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جب خبر دی، جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو یہ خبر دیتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے۔ تو ہمیں بھی ہمارے بزرگ رہنما علامہ ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر صدمہ ہوا، افسوس ہوا، اور ہمارا دل جو ہے وہ غمگین ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے ہی مرنے کے لیے، یہاں جو بھی آیا ہے اور اس نے واپس جانا ہے اور اس نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ خاتمہ ایمان پر کرے، اور اللہ ہم سب کی موت بھی ایمان پر کرے، اور جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنی رحمت کا یہ نور پیدا کر دے، اور ہمارے دل کے اندر اپنی رحمت کا نور یہ بھر دے کہ ہمیں اللہ کی ملاقات کا اشتیاق ہو اور شوق ہو۔ اللہ کی اس ملاقات کا اشتیاق اور شوق ہمیں بیوی اور بچوں کی محبت سے بے پرواہ کر دے، ہمیں اپنے بینک بیلنس اور جیب بیلنس اور اکاؤنٹ بیلنس کی محبت سے بے پرواہ کر دے۔ اللہ کی ملاقات کا شوق اور اشتیاق اللہ ہمیں ہماری اولاد کی محبت سے اور اس دنیا کائنات کی رنگینیوں کی محبت سے اللہ ہمارے دل دماغ کو پاک کر دے، تاکہ ہم ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے موت کا پیالہ لے کر آنے والے فرشتوں کو لبیک کہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے بزرگ رہنما علامہ ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہو کہ اللہ کے فرشتوں نے میر صاحب کو کہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اللہ کرے کہ ہر اہل ایمان اور ہر اہل توحید کے ساتھ پروردگار اپنی رحمتوں کے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ کروائے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ میر صاحب کی اپنے منہج کے لیے، یعنی کتاب و سنت اور دین ابراہیم اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا خدمات تھیں؟ میرے بھائی، ہم نے اپنی 46 سالہ زندگی کے اندر
جب شعور کی آنکھ ہم نے کھولی اور جب ہماری آنکھ اور دل دماغ کے اندر دنیا کی سمجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا اور اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا کہ وہ دین حنیف کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اور توحید و سنت کی اشاعت کے لیے اور کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی اشاعت اور ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ چاہے علامہ ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، یا مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ علماء کرام ہیں، خطیب حضرات ہیں، مبلغین ہیں، داعین ہیں اور مدارس ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں۔ ان کی ہر لحظہ اور ہر وقت یہی کوشش رہی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے اور کتاب و سنت کا نور جو ہے وہ غالب ہو جائے اور توحید و سنت کا پرچم جو ہے وہ ملک پاکستان میں لہلہا جائے۔ باصیت انسان، ہر ایک کے اندر غلطیاں موجود ہوتی ہیں، کہیں غلطی بڑی ہوتی ہے تو کہیں غلطی چھوٹی ہوتی ہے، کہیں غلطی اور گناہ ظاہر ہوتا ہے اور کہیں غلطی اور گناہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری دلی خواہش اور آرزو تو یہ ہے، میر صاحب کے لیے بھی تھی اور ہر اہل توحید کے لیے ہے، کہ کاش ہم پارلیمنٹ کے پیچھے پڑنے کی بجائے، جمہوریت اور ووٹ کے پیچھے پڑنے کی بجائے، ہاں جی، اور اعلیٰ اقتدار کے پیچھے پڑنے کی بجائے اور سینٹ کی کرسیوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے اور اسمبلی کی سیٹوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے ہمارا کام تھا کہ ہم اپنا پورا زور دعوت دین اور تبلیغ دین پر صرف کر دیتے۔ اللہ اکبر! اہل بدعت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نہ وہ ووٹ کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ سینٹ کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ اسمبلی کی کرسیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں اہل الحدیث کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ ہم نے اپنا پورا فوکس اگر کتاب و سنت اور توحید و سنت اور قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم کی طرف اور نشر و اشاعت کی طرف لگایا ہوتا تو آج جو ہے وہ پاکستان میں اہل توحید کا اور قرآن اور حدیث کی دعوت کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا۔ لیکن جو بزرگ یہاں ملوث ہیں اس جمہوریت کے دندے اور بدار کے اندر، ان کی نیتوں کے بھید تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے۔ ہاں، یہ کام کتاب و سنت اور علماء اہل الحدیث کے منہج کے سراسر خلاف ہے۔ ہمیں جو منہج قرآن اور حدیث کی صورت میں ملا ہے، وہ منہج ہمیں دو ہی راستے دکھاتا ہے، کہ یا تو ہم تعلیم و تعلم کے ذریعے، یا ہم تبلیغ دین کے ذریعے، یا اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں توحید و سنت کا پرچم پوری دنیا میں، پورے ملک میں اندر لہلہانے کے لیے ہم اس ملک خداداد کے اندر یا پورے ورلڈ اور دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کریں یا اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ائمہ اربع اور ائمہ فقہا، ائمہ محدثین کی صورت میں موجود ہیں۔ میں چند مثالیں دوں گا۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے اہل حدیث اور اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح شاہ عبدالحق شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ مثالیں موجود ہیں جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اگر ہم اپنے اسلاف کے منہج پر کما حقو چلتے اور اپنے آپ کو تبلیغ دین تک اور کتاب و سنت کی تعلیم تک، تعلم تک اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے تک محدود رہتے، تو آج ملک خداداد، ملک پاکستان میں اہل توحید کا یہ رنگ نہ ہوتا، کوئی اور ہی رنگ ہوتے۔ اور ہماری کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہر بندہ 10 بندے، 50 بندے، 1000 بندے ملا کر ایک نئی ہی جماعت کھڑی کر لیتا ہے، اور ہر کھڑی ہونے والی جماعت اور کھڑا کیے جانے والا امیر، اس کا تعلق ملائکہ سے اور فرشتوں سے نہیں ہوتا۔
تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ تمام غلطیوں اور تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود جو بھی اہل توحید یہ چاہتا ہے کہ میں ایک جماعت میرے پاس لازم ہونی چاہیے، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میر صاحب کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ باصیت انسان ایک نہیں 1000 غلطیاں میر صاحب سے ہوئی ہوں گی، لیکن یہاں کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت اور مشقت کے ساتھ کوششیں کی ہیں، پروردگار ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فردوس کا باغ بنائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر اہل توحید اور میر صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میر صاحب کو اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فردوس کی جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔